جی سر، میرا ایک سوال ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، کئی دفعہ مسجدوں میں بھی جاتے تھے، جب کوئی اجتماع ہوتا تھا تو ادھر بھی سنتے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہر بندے کے ساتھ جو بھی دنیا میں آیا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اس کے دائیں پہ کندھے پہ بھی ایک فرشتے ہوتے ہیں اور ایک بائیں پہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بک ہوتی ہے جو کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں دائیں فرشتے والے لکھ لیتے ہیں، بائیں پہ بھی ایک فرشتہ ہوتے ہیں جو آپ برا کام کرتے ہیں وہ اس پہ لکھ لیتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا تو میرا سب لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کی موجودگی میں ہم میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اوپر جا کر یہ کہے کہ جی میں سن 1721 میں ایک گاؤں میں رہتا تھا، عربی مجھے آتی نہیں تھی، میری زبان میں قرآن کا بھی ترجمہ ہوا نہیں تھا، میں اس معاملے کو اس حد تک نہیں جانتا تھا۔ ہم جو جاننا چاہیں ہمیں آن لائن مل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ جس زبان میں آپ کو آتا ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، کون سی زبان میں ترجمہ نہیں ہوگا؟ قرآن پاک کا ایک بیسک ترجمہ 2-4 دفعہ ہر شخص کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو سادہ سی وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے اوپر نگہبان مقرر ہے۔ ایک اور جگہ پر یوں بھی ذکر ہے، باقاعدہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ تمہارے اوپر وہ معزز فرشتے کریمن کاتبین تمہارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جو کہ تمہارے ہر عمل کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اتنی آیات کے آگے اللہ تعالیٰ یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ میں سب کچھ ویسے بھی جانتا ہوں، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ گواہی لکھتا جائے، اللہ تو جانتا ہے۔ بے شک۔ لیکن انسان کا مزاج آپ جانتے ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر بھی کیا ہے کہ یہ کافروں نے تو وہاں پر بھی چرب زبانی اختیار کرنی ہے اور قسمیں کھانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ باتیں بنا کے ہم اللہ سے بچ جائیں گے۔ تو انسان کا جو مزاج ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے نا کچھ ایویڈنسز رکھ دیے جائیں۔ اللہ کو تو پتہ بے شک۔ ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا، وہ ہر شخص کے ساتھ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہر نیکی لکھ رہے ہیں، اس کی ہر بدی لکھ رہے ہیں، صرف لکھ نہیں رہے ہیں، مٹا بھی رہے ہیں، اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مٹایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو توبہ کریں گے ان کے یہاں تک ہے، مطلب آپ انعام کا یہ لیول چیک کریں کہ کہا گیا کہ ہم بدل دیں گے ان کے بدترین اعمال کو ان کے بہترین اعمال سے۔ مطلب آپ سوچیں، ایک تو ہوتی ہے معافی، یہ اس کی بھی سپرلیٹو چیز ہے۔ ایک شخص نے زنا کیا، اسی شخص نے حج کیا، جب اس کی توبہ ہوئی تو اس کے زنا کی جگہ حج لکھا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے شراب پیا، اس نے کسی غریب کی مدد کی، بجائے اس کے کہ اس وقت یہ دکھایا جا رہا ہو کہ اس نے شراب پی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس جگہ پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے۔